بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي وسك ميت قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما يحب أنه لنا بشيء قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی وسک میت، کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کی طرف سے ہوا، یعنی جو بکری کا بچہ تھا لیکن مردہ تھا، اور اسک کا معنی آتا ہے جس کے کان بھی بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں، کان کٹے ہوئے ہوں، یعنی ایک طرف مردہ بھی تھا، دوسرا بدصورت بھی تھا کہ کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ کہ جانوروں کے اندر بکری کے اندر کانوں کا ہونا یہ حسن کی علامت، آج بھی لمبے کانوں والا جانور بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے، خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک ایسے بکری کے بچے سے گزر ہوا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے اور وہ مردہ بھی تھا۔ قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس مردہ کان کٹے بکری کے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون اس بکری کے مردہ بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ ایک درہم اس زمانے کی کرنسی درہم ہوا کرتی تھی، درہم یا دنانیر، کہ تم میں سے کون اس مردہ بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، حضرات صحابہ فرمانے لگے کہ ہم تو اس کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہیں گے، چونکہ مردہ ہے اور کسی کام کا نہیں ہے، اسی لیے تو لوگوں نے یہاں پھینک دیا ہے، مالکان نے پھینک دیا ہے کہ وہ مفت میں بھی کسی کو دیے جانے کے قابل نہیں ہے، چاہے کہ اسے ایک درہم میں کوئی خریدے۔ اس لیے حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک درہم تو دور کی بات، کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی قسم یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ کان کٹے ہوئے بچے کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ حقیر اور کمتر ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے اس مردہ کان کٹے بکری کے بچے سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ جس طرح یہ مردہ بچہ کسی حیثیت کا نہیں ہے، بے حیثیت ہے، بے وقعت ہے، کوئی مفت میں بھی ملے تو لینے کو تیار نہیں، اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں بھی ایسے ہی ہے، جس طرح یہ مردہ بکری کا بچہ بے حیثیت اور بے حقیقت بے وقعت ہے، ایسے ہی اللہ کے نزدیک یہ دنیا بھی بے حیثیت بے وقعت ہے، بے حقیقت ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہی در حقیقت آخرت کو برباد کرنے والی جو چیز ہے انسان کی دنیا کی محبت ہوتی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ ہر برائی کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہوتی، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت۔ جتنے بھی گناہ ہیں، آپ بڑے بڑے گناہ اٹھا کر دیکھیں، ان کا جو پس منظر ہوگا یا ان کے پشت پر جو
سبب موجود ہوگا وہ دنیا کی محبت ہوگی۔ ایک آدمی سود کھا رہا ہے تو بھی دنیا کی محبت، حرام رشوت لے رہا ہے وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے، ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، دھوکہ دہی فریب سے کام لے رہا ہے، یہ سب دنیا کی محبت ہے۔ تو گناہ کا ارتکاب یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ یہ دنیا کی محبت۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ ترک حب الدنیا رأس کل عبادت، کہ دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا یہ ہر عبادت کی جڑ ہے۔ جس طرح دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ایسے ہی دنیا کی محبت کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے۔ جب دل میں دنیا نکل جاتی ہے تو عبادات طاعات اس آدمی کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا۔ لیکن اللہ بچائے، یہ دنیا اگر اس کی محبت دل میں جڑ پکڑ لے تو پھر انسان کی آخرت برباد ہو کر رہ جاتی۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی ایک جلیل القدر بزرگ گزرے، انہوں نے دنیا کی مثال دی کہ ایک آدمی ایک کشتی پر سفر کر رہا ہے، کشتی کے اندر بیٹھا ہے، پانی اس کشتی کے باہر ہے۔ جب تک پانی کشتی کے باہر ہوگا کشتی بھی صحیح رہے گی، کشتی میں بیٹھا شخص بھی، اس کا ساز و سامان بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن ایسے ہی یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو بھی ڈبو دے گا، کشتی سوار کو بھی ڈبو دے گا، سامان کو بھی، مال و متاع کو بھی برباد کر دے۔ یہی حالت انسان کی، اس دنیا کی ہے۔ دنیا جب تک باہر باہر رہے، دل کے باہر باہر رہے، صرف ضرورت کی حد تک رہے، اس وقت تک انسان بچا ہوا ہوتا ہے، آخرت کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ دنیا آدمی کے دل کے اندر آ جاتی ہے، اس کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے، تو پھر اس کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جاتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا ایک ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کے بقدر رکھنا چاہیے، اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ کس نے دنیا کو ضرورت بنا رکھا ہے، کس نے دنیا کو مقصد بنا رکھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں لگ کر انسان اپنی آخرت سے غافل تو نہیں۔ اگر اپنی آخرت سے غافل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا نے اس کے دل میں جڑ کر رکھے، اس کے دل میں گھس چکی ہے یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور اس بات کی علامت کہ دنیا دل میں نہیں گھسی کہ دنیا کی جتنی بھی لالچ ہو، انسان حق کو نہ چھوڑے، اپنی آخرت کو اس کی وجہ سے ضائع نہ کرے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دنیا ظاہر میں ہے، باطن میں نہیں۔ تو یہ ہر عبادت کی جڑ ہے، دنیا کی محبت کو ترک کر دینا، اور دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رحمن.